بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 897، ساؤتھ افریقہ کے فتوے کا رد نمبر 3، مسئلہ تکفیر کا افسانہ۔ مولانا سعد صاحب مجدد دعوت و تبلیغ ہیں۔ علماء کرام اس قسط کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مسئلہ تکفیر کا افسانہ۔ افسوس صد افسوس کے مسند افتاء پر ایسے لوگوں کو فائز کر دیا گیا جو ایمان اور ایقان اور کفر اور اسلام کے باریک مسائل سے آگاہ ہونا تو دور کی بات ہے، دعوت اور تزکیہ اور عبادات کے مسائل سے بھی کما حقہ واقف نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعہ اور تحقیق کا ذوق باقی نہیں رہا۔ زمانہ بدل گیا، انسانوں کے رہن سہن کی عادات بدل گئی اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود فتویٰ دینے کا وہی 1200 سال پرانا طرز چلا آ رہا ہے کہ جن میں نہ تو علمی حقائق اور دلائل بیان ہوتے ہیں اور نہ ہی حکمت اور بصیرت، بس ایک درباری آقا کے فیصلے کی شکل میں فتویٰ روب عمل صادر کر دیا جاتا ہے۔ اہل علم صرف روایت کی حد تک اٹک کر رہ گئے، درایت سے کوسوں دور۔ کسی اللہ والے فقیہ نے بہت سچ فرمایا کہ کم فہم اور کم عقل والوں کی علم کی رسائی روایت کی حد تک اٹک کر رہ گئی اور اصلی اور حقیقی علماء روایت سے بھی آگے درایت تک پہنچ گئے۔ تکفیر مسلم، کسی مسلمان کو کافر قرار دینا ایک بہت بڑا کام ہے جس میں انسان کی خواہش، رائے، ظن، تخمین، تعصب، مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات وغیرہ کا کوئی دخل نہیں۔ اس کے لیے بڑی واضح، ٹھوس اور کتاب اور سنت کی روشن دلیل درکار ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی تعویل کا کوئی احتمال نہ ہو۔ کفر تو صرف شرعی دلائل سے ہی ثابت ہوگا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر ایک شرعی حکم ہے اور یہ صرف شرعی ادلہ ہی سے ثابت ہوتا ہے۔ شرعی طور پر کسی شخص کو کافر قرار دینے والے کے لیے علوم کتاب اور سنت کا ماہر ہونا ضروری ہے، جو شرعی احکام، اہداف، مقاصد اور اصول و ضوابط کا ادراک رکھتا ہو اور ان احکام اور اصول کی تطبیق لوگوں کے احوال، ان کی خطا، تعویلات و جہالت اور قیام حجت کی رعایت رکھنے والا ہو۔ غالیوں کے غلو، انتہا پسندوں کی انتہا پسندی اور مفرطین کی افراط و تفریط سے کوسوں دور ہو۔ اس لیے کہ تکفیر کا مسئلہ انتہائی خطیر اور اس کے متابعات یعنی نتائج نہایتی خطرناک ہیں۔ بدترین خطاؤں میں سے ایک خطا یہ بھی ہے کہ بعض جہال بدمست افراد کا مسند افتاء کو اپنے ہاتھ میں لے کر فتوی بازی کرنا اور مسلمانوں کے مال اور اعراض اور خون کو حلال جاننا اور اس کے لیے تکفیر کے شرعی اصول و ضوابط سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا ایک عام رواج بن گیا ہے، جو یقیناً ایک مہلک مرض ہے۔ امت مسلمہ کے اکابر علماء، زعماء اعظام، قضاة فخام اور مفتیان ذی وقار نے مسلمان کی تکفیر سے ہمیشہ امت کو ڈرایا ہے۔ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو مسلمان آدمی پر دین اسلام سے خروج اور کفر میں دخول کا حکم لگانا کسی ایسے مسلمان کے لیے جائز نہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ یہ اقدام کرے، مگر ایسی روشن دلیل ہو جو سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو۔ اس لیے کہ جو احادیث صحیحہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے طریق سے مروی ہے، ان میں ثابت ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر، تو یقیناً اس کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک لوٹے گا کفر کی طرف۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے کسی آدمی کو کفر کے ساتھ بلایا یا یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، حالانکہ وہ ایسا نہیں مگر یہ حکم اسی پر لوٹ آتا ہے۔ ان احادیث میں اور جو ان کے مقام پر وارد ہوئی ہیں، ان میں تکفیر میں جلد بازی کرنے میں بہت بڑی ڈانٹ اور بہت بڑا وعظ اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لیکن جس کا شرع صدر کفر کے ساتھ ہو گیا
تو کفر کے ساتھ شرع صدر اور اس کے ساتھ دل کا اطمینان اور اس کی طرف نفس کا سکون ضروری ہے۔ فائدہ، برے عقائد کے حوادث کے وقوع کا کوئی اعتبار نہیں، خصوصاً جب جہالت کی بنا پر دین اسلام کی مخالفت ہو، اور کسی کفریہ فعل کے صادر ہونے کا بھی اعتبار نہیں جب اس کے مرتکب نے ملت اسلام سے ملت کفر کی طرف نکلنے کا ارادہ نہ کیا ہو، اور نہ ہی مسلمان کے ایسے الفاظ کا کوئی اعتبار ہے جو کفر پر دلالت کرتے ہوں، وہ ان معنی کا وہ اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح بعض وہ احادیث جس میں کسی فعل کے سر انجام دینے پر لفظ کفر وارد ہوا ہے، جیسے میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، تمہارے بعض کی گردنیں مارنے لگے، ان کو ذکر کرنے کے بعد قاضی یمان محمد بن علی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب تجھ پر تعویل کے راستے تنگ ہو جائے اور ان جیسی احادیث کے بارے میں تو کوئی راستہ اختیار کرنے کی صورت نہ پائے تو تجھ پر لازم ہے کہ ان احادیث کو اسی طرح برقرار رکھ جیسے وہ وارد ہوئی، اور تو کہہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا نام لیا ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور مسلمانوں میں سے جس کسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ہونے کا اطلاق کیا ہے ان کے سوا کسی اور پر کفر کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے جس کا شرع صدر کفر کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس وقت تو مصائب کے عیب سے نجات پا جائے گا اور مشقت میں واقع ہونے سے بچ جائے گا، اس لیے کہ جس کام میں کچھ خطرات ہوں اپنے دین کا حریص آدمی اس کا جلدی ارتکاب نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کام کو روا رکھتا ہے جس میں کوئی فائدہ اور بھلائی نہ ہو۔ پھر فرماتے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کلمہ کفر کا اطلاق صرف اسی پر کرے جس کا کفر کے ساتھ شرع صدر ہو چکا ہو، اور یہ ایسا حق ہے جس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں۔ بقول شاعر کے، نوجوان شخص خواہش کی پیروی کے سوا ہر چیز کا انکاری ہے، حالانکہ اس کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مسئلہ تکفیر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکفیر سے بچنا چاہیے جب تک انسان اس کی طرف کوئی راہ پاتا ہے، تو یقیناً قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صراحت سے کہنے والوں کے خون اور مال کو مباح سمجھنا خطا ہے، اور 1000 کافر چھوڑنے کی خطا کرنا کسی ایک مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگنے کی خطا سے زیادہ ہلکا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے۔ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری کا اعلان حق۔ میں نے اشعری کا ایک کلام دیکھا جس نے مجھے حیرت اور تعجب میں ڈال دیا، اور وہ ثابت ہے، اسے امام بہقی نے روایت کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ابو حازم ابدوی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ظاہر بن احمد سرخسی سے سنا، وہ کہتے ہیں جب میرے گھر میں بغداد کے اندر ابو الحسن اشعری کی موت کا وقت قریب ہو گیا، تب انہوں نے مجھے بلایا تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا مجھ پر گواہ ہو جا، میں اہل قبلہ میں سے کسی ایک کی بھی تکفیر نہیں کرتا، اس لیے کہ تمام ایک معبود کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور یہ سب محض عبارات کا اختلاف ہیں۔ یہ ابو الحسن اشعری وہ ہیں جو اشاعرہ کے امام ہیں، یہ پہلے معتزلی تھے، انہوں نے معتزلہ کی حمایت میں کتاب لکھی تھی اور پھر خود ہی ان کو باطل قرار دے دیا، اور علماء دیوبند اور علماء بریلوی انہیں عقیدے میں اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے آخری زندگی میں کلمہ حق بلند کیا اور اہل سنت اور اہل حدیث کا منہج اختیار کیا اور اہل قبلہ کی تکفیر سے رجوع کیا، لیکن ان کے ماننے والوں نے غلط روش اپنائی، اور آج مسلمانان عالم کی تکفیر پر کمر بستہ ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن اشعری کا کلام نقل کرنے کے بعد اپنے شیخ محترم ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس طرز کو اپناتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے شیخ امام ابن تیمیہ بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہی کہتے تھے کہ میں امت میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا، اور کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، تو جس نے وضو کے ساتھ نمازوں کو بھی لازم کر لیا ہو وہ یقیناً مسلم ہے۔ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے کفریہ فتوے کا افسانہ۔
اوپر کی گئی مستند بحث کی روح سے ساؤتھ افریقہ والوں کا فتویٰ سراسر جذباتی، غیر منطقی اور غیر مسنون ہے۔ شورا والوں نے زور لگا کر بھی مفتی اعظم مفتی ابوالقاسم صاحب قاسمی سے مولانا سعد صاحب کے گمراہ ہونے کا فتویٰ نہیں لے سکے، اور ساؤتھ افریقہ نے تو دارالعلوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور سیدھے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ واہ عجبا! ہر شخص جو کسی چیز یا کسی عنوان پر خلوص دل کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اس چیز کے اسرار اور حقائق اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان اسرار اور رموز کو جب وہ بیان کرتا ہے تو عوام اور خواص سب متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور شور مچ جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کا اور اس حدیث کا معنی اور مطلب کبھی ہمارے بڑوں سے نہیں سنا، اور پھر اسے دنیا میں وائرل کر دیا جاتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب نے اس طرح کی تفسیر و تشریح کی جو آج تک ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنی، اور یہ مولانا صاحب اعلانیہ طور پر بڑوں کی راہ سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کے دو طبقے، پھر ان نئی تشریحات اور تنقیحات پر حکم لگانے میں علماء کرام دو حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک مجتہدین اور ایک مقلدین۔ علماء مجتہدین وہ ہیں جن کے عقل اور قلوب وسیع اور متوسع تر ہوتے ہیں، وہ ہر نئی معلومات کا استقبال کرتے ہیں اور پھر حاصل شدہ نئی معلومات کو کتاب، سنت، اجماع صحابہ، قدیم مجتہدین امت کے فرمودات اور تشریحات سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ اگر کچھ تال میل نظر آ جائے تو ان نئی تشریحات کو قبول کرتے ہوئے صحیح اور درست ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ اور علماء مقلدین، فائدہ، ہم یہاں لفظ مقلدین اس لیے لکھ رہے ہیں کہ عمل میں تو تقلید سمجھ میں آتی ہے، لیکن علم میں بھی تقلید یہ سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ علم کی بلندی کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی۔ اگر علم کی حد مقرر کر دی جاتی تو فرمان الہی ربی زدنی علما، آپ کہیے اے میرا رب میرا علم بڑا، بے معنی ہو کے رہ جاتا۔ وفوق کل ذی علم علیم، ترجمہ، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، اس کی معنویت بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی حد مقرر ہے اور اس کی شکل بھی مقرر ہے، اس لیے کہ عمل مخلوق کی طرف سے ہے اور علم کی طرف سے، اور اس ذات بابرکت کی ہر صفت غیر محدود اور غیر متناہی ہے، اس لیے علم کی کوئی حد مقرر نہیں، کوئی زمانہ، کوئی مکان نہیں۔ امت مسلمہ میں علوم اسلامیہ کے ماہرین اور ائمہ کرام اکثر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے عجمی لوگ ہی رہیں۔ اگر عربوں میں کشادہ دلی نہ ہوتی تو عجمیوں کی ان تشریحات کو قبولیت اور پذیرائی ہرگز نہ ملتی، لیکن ملی اور بہت ملی، اس لیے کہ حجازی عرب وفوق کل ذی علم علیم کے معنی سے واقف تھے۔ قیامت تک ہر علم اور فن کے مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے اور اپنی فکروں اور مجاہدوں کے ذریعے نئی نئی تشریحات پیش کرتے رہیں گے، اور یہ کہہ کر کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو اس طرح کہتے نہیں سنا لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے، یہ کہنا تو بالکل غیر صحیح ہے اور غیر منطقی ہے۔ واللہ اس طرح کی سوچ اور فیصلہ علم کی حقانیت سے انکار کے مترادف ہے اور علماء کی حوصلہ شکنی اور ان کی ذات کے ساتھ سراسر بدگمانی ہے۔ مولانا محمد سعد صاحب اور ان کے دعوتی بیانات اور فکرے سب اجتہادی ہیں، اور ان کی ذات ایک مجتہد فی الدعوت الی اللہ کی ہے۔ ان کے دادا حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حالت رہی ہے۔ بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے وقت میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات علماء حق میں سوالیہ نشان بنے ہوئے تھے، ہماری سوچ اور مطالعے سے کہیں زیادہ اونچے بیانات ہوتے تھے۔ آخر میں ایک ایک بات کو دعوتی لائن کے بزرگ عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن جوزی وغیرہ کے فکروں اور ان کی تشریحات اور بیانوں سے تناسب کرتا چلا تو ہر بات کو صحیح پایا، اور اسی طرح ایمانی ولولے کو عبدالقادر جیلانی سے ملتے جلتے پایا، تب دل منشرح ہو گیا اور پھر علماء کرام حضرت کے بیانوں کے عاشق ہو گئے۔ اگر موجودہ دور کے علماء اور مفتیان کرام بھی علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والا راستہ اختیار کرتے تو بہت سے اشکالات کا جواب مل جاتا اور مل رہا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے جو جو باتیں اپنی تقاریر میں فرمائی ہے سب کے سب صحیح اور درست ہیں،
ہم تقریباً 200 سے زیادہ اعتراضات کے جوابات دے چکے ہیں اور آج بھی دیتے جا رہے ہیں۔ جس کسی کو بھی کوئی اعتراض ہو ہمیں لکھ کر بھیجے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ علماء ساؤتھ افریقہ اس قسط کو غور سے پڑھیں، للہ فی اللہ، حق بات کو قبول کریں، حقانیت کا ساتھ دیں، رب کی طرف سے نوازے جاؤ گے، ورنہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو دعوتی کام پر کھڑا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔